جو کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل تو وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. کون سی حدیث؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، خود میں کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یہ ہمارے درس کی حدیث نمبر 57 ہے، 57. تو اتنے سخت الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. دوسرے نمبر پہ وہ حدیث نبینا صحابی والی جو مسلم شریف میں آئی ہے، جس کا نمبر 653 ہے، 653، جو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ بھی خطرناک ہے، تو آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. آپ نے دے دی. جب وہ صحابی واپس جانے لگے تو آپ نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں گھر میں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا بالکل آتی ہے. فرمایا پھر تم پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. ان کی عجیب یہ آپ کے الفاظ ہیں. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور عذر کے بغیر میرا دل چاہتا ہے ان کو آگ لگا دوں، اور ایک طرف آپ نے نبینا صحابی کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی. تیسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، شریعت نے آپ کو نماز خوف بتا دی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز نہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ شرط ہے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. اس کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے، 793 اس کا نمبر ہے، 793. عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر، جو سنے، کیا سنے؟ اذان، اور پھر بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. تو ہمیں چاہیے اپنی سستیوں کو دور کریں اور 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں.